وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے حبیب حضرت مریم کا واقعہ یاد کرو۔ میں نے اپنے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا۔ حضرت مریم سلام علیہا جب اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر تنہائی کے حالت میں مشرقی مکان کی طرف چلی گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ فرمایا جب حضرت مریم مشرقی مکان کی طرف تنہائی میں یکسو ہو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ حجاب ڈالے ہوئے تھی، پردے کی حالت میں تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے۔ تو حضرت مریم نے دیکھا وہ پاک بی بی، وہ پاک دامن حضرت مریم سلام علیہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی نیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے۔ قال انما انا رسول ربک، فرمایا اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو اس لیے آیا ہوں، میں تو تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے رب کی طرف سے اے مریم میں بھیجا ہوا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو حضرت مریم نے فرمایا اے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے، کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ میں تو ایسی لڑکی، ایسی نوجوان اور ایسی عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں سرکش بری بدکار ہوں اور نہ ہی میں شادی شدہ ہوں، یعنی مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرمایا اسی طرح ہوگا بغیر باپ کے، اور یہ اللہ پر یہ کام کرنا بڑا آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے دنیا کو ایک نشانی مل جائے، ہم اس کو نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے، اور یہ رحمت ہے میری طرف سے، اور یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرے حبیب ان واقعات کو پڑھا کرو، سنایا کرو، یاد کرو ان واقعات کو۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر اسے حمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، جب حمل ہو گیا تو آپ ایسے دور جگہ پر چلی گئی۔ فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ درد ذہ حضرت مریم کو ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اب اتنی پریشان، اتنی غم زدہ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اتنی پریشان کہ آپ کہہ رہی تھی کاش میں اس وقت سے آنے سے پہلے مر جاتی اور میں بولی بصری ہو جاتی۔
مجھے کوئی نام لینے والا بھی میرا نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا۔ تو حضرت مریم کو آواز دی گئی کہ اے مریم، ایسی دعائیں اپنے خلاف مت کرو، غم نہ کرو۔ قد جعل ربکی تحتکی سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں عطا فرمائے گا، اوپر سے نیچے گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم کھاؤ پیو اور ٹھنڈی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اے مریم، اگر کوئی انسان تجھ سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اگر کسی آدمی کو تو دیکھے وہ کہے کہ اے مریم یہ کیا کیا ہے تو نے، تو اسے جواب دینا میں نے تو منت مانی ہوئی ہے خاموشی کے روزے کی، اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ وہ بڑے غضبناک ہوئے جب حضرت مریم گھر آئیں، لوگوں نے دیکھا، اہل خانہ نے دیکھا، عزیز و اقارب نے دیکھا، آپ کی قوم نے دیکھا کہ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگے اے مریم یہ تو کیا لے آئی ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ابو کمرا سوء و ما کانت امکی بغیہ، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، وہ برے نہیں تھے، اے مریم تو نے یہ کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فرمایا یہ بچہ کیسے بتائے گا جو بالکل چھوٹا بچہ ہے گہوارے میں، یہ جھولے میں لیٹا ہوا بچہ کیسے بتائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے بنایا ہے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے یہی وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جتنی دیر تک میں زندہ ہوں۔ نماز اور زکوٰۃ، اللہ کے رستے پہ خرچ کرنا، نماز پڑھنا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں سرکش اور بد نصیب نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی کہ اے لوگو، اے میری قوم، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا ہوں، فرما بردار ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، اور میں اللہ کے رستے پہ خرچ کرنے والا ہوں۔ یہ کلام ہے وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا، اور نماز کی اہمیت، صدقہ خیرات کی اہمیت، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام سے واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بھی اس بات کے پابند تھے
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، نماز کے پابند اور سخی انسان ہوتے تھے۔